بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کی فضیلت۔ تو اس رات کو شب برات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو جہنم کے اندر ہیں ان کو بری کر کے جہنم سے جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بری سے برات ہے۔ اس کی فضیلت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کے اندر تمام جو پیدا ہونے والے لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی طرح مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں دنیا کے اندر ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر بندوں کی جو مقررہ روزی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں بندے کی مقدر میں یہ روزی ہے، اتنی روزی ہے، اور فلاں کی مقدر میں اتنی روزی ہے۔ اور اسی سے متعلق اس کی فضیلت کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی چند بندوں کے سوا چند جو گناہ گار ہیں، ایسے گناہ گار ہیں جو اپنے گناہ پر مصر ہیں، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے، ان کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شب برات میں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ایک منادی بھیجتے ہیں، اور وہ اس رات کو یہ ندا دیتا ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ حل من سائل فأعطیہ، کہ کیا تم میں کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ اور فلا يسأل سائل الا اعطی الا زانیۃ بفرجها او مشرک، اور فرماتے ہیں کہ کوئی سوال کرنے والا خالی نہیں رہتا اس رات، سب کو عطا کر دیا جاتا ہے سوائے وہ عورت جو اپنے زنا پر مصر رہتی ہے اور مشرک بندہ، تو ان کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے علاوہ تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کو کیا کرنا چاہیے اور دن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، اس کی رات کو، شب برات کی جو رات ہے اس میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس رات یہ جو شب برات ہے اس کا دن جو آتا ہے 15 شعبان المعظم، تو اس کو کیا کرو، صوموا نہارہا، اس کے دن کو صوم روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل إلى سماء الدنیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فیقول، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ علی من مستغفر فاغفر له، کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مغفرت طلب کرے تو فاغفر له، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔
الا من مسترزق فارزقه، کہ کیا الا من مسترزق، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا بندہ ہے کہ فارزقه، کہ میں اس کو رزق عطا کروں. الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت سے عافیت دوں. الا کذا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے رہتے ہیں کہ کیا ان کے بندوں کے جو مشکلات ہیں وہ ان مشکلات والے بندے ہیں. تو اس طرح کی آواز، اس طرح کی ندا آتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، رات کو عبادت کرنی ہے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ شب برات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پھر چلے گئے اٹھ کر. میں نے پیچھا کیا اور دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے ان لوگوں کی مغفرت کے لیے سوال کیا. پھر رات کو ساری اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو اس لیے اس رات کو یہ اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہیے، اپنی مغفرت مانگنی چاہیے اپنے لیے، اور اپنے لیے رزق مانگنا چاہیے، اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، آزمائشوں سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. اس رات کے اعمال کو اب اگر ہم پوری رات اگر نہیں جاگ سکتے تو فضیلت جو رات کی ہے وہ آخری جو حصہ ہے، تیسرا حصہ، اس میں اٹھ جائیں اور اس میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں اور پھر سحر کر کے روزہ رکھیں اور دن کو روزہ رکھیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.